نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیہ مقدسہ نمبر 230 اور 31 پڑھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیہ مقدسہ یعنی قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ازواجی معاملات کو برقرار رکھنا اور اس کے ساتھ کچھ ناچاکیاں بھی ہو جانا اب یہ بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا سمجھنا ہر مرد عورت پر فرض عین ہے۔ یہ نہیں کہ عالم دین سمجھے تو عالم دین کے علاوہ جو ہے نا سارے چھٹے ڈھکے ہو جائیں اور یہ بہانہ کر لیں تو ہم تو ان پڑھ تھے، یہ بہانہ نہیں چلنا۔ انگریزی پڑھ سکتے ہو، باقی تعلیم جو ہے وہ ساری کی ساری یاد کر سکتے ہو، ایک موت پڑتی ہے تمہیں تو قرآن پاک کے اوپر پڑتی ہے۔ قرآن پاک تو زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، او عقل والو قرآن پاک کا قانون تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو اللہ تو کہتا ہے یہ زندگی ہے، تو ادھر کیوں موت پڑتی ہے؟ زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیڈر ہیں اوپر چلے جاتے ہیں اور اسمبلی میں بڑے بڑے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر خارجی بن جاتے ہیں، داخلی بن جاتے ہیں۔ وہ خارجیوں کو صحیح دعائے قنوت یا وہ کل شریف بھی نہیں آتی، اتنا بڑا لیڈر بن گیا خارجی، وزیر داخلہ
لیکن کوئی شریف آتا نہیں. کیا فائدہ اس ایسی تعلیم کا جس پہ ہر آدمی، میرے جیسا نکما سا آدمی بھی لعنت بھیجے. تعلیم سے اللہ نے منع نہیں فرمایا، لیکن پہلے تم اپنا علم تو سیکھو جس کے اوپر تمہاری زندگی ہے، جس پہ تم نے زندہ رہنا ہے. باقی کھوتے کی طرح، گدھے کی طرح جتنا مرضی چارہ کھا لو، یعنی ادھر سے رشوت مار لی ادھر سے رشوت مار لی، وہ کھوتا ہی ہے. اچھے سے اچھا جیسے گھاس چار لے تو کھوتے کا کھوتا ہی رہتا ہے. اسی طرح جو ادھر ادھر سے مال بٹورنے کے لیے اچھا کھانا کھاتے ہیں وہ گدھے کے گدھے ہی ہیں. صحیح بات ہے. ایسے گدھے نہ ہوتے تو احمدیسا جیسا گدھے کا بیٹا، خنزیر کی اولاد، وہ تو دعویٰ نہ کرتا اور مسلمانوں کو بار بار پکار کے کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں، ہر کوئی میرے مقابلے میں. الو کے پٹھے حرام زادے تو سامنے تو آ، تجھے تو الحمد سورہ فاتح ہی نہ آئے. پتہ نہیں کن مولویوں کے بعد وہ مولوی بھی تیرے خریدے ہوئے تھے. یا ماضی زبر آ جائے تو ماضی بن جاتا ہے. یہ احمد عیسیٰ کے باپ کی قبر سے وہ گریبر نہیں نکلتی ہے نا. لفظ لئن یقبالا لئن یقبالا، اب لفظ لن نے یقبالا جو کر دیا، یہ ماضی بن گئی ہے. یہ مضارع کے اوپر جو ہے لفظ لن داخل ہوا، لن تقبالا لئن یقبالا، یہ قرآن پاک میں لفظ ہیں، یہ ماضی بن گئے. اتنی سمجھ رکھتے ہیں وہ، اتنی علمیت یہ انزلنا کو علیحدہ ہو گیا، نزلنا علیحدہ، یہ علمیت ہے. یہ علمیت ہے. وقال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، آگے میرا نام لگا دو. وقالا تو ماضی ہے، یہ تو سلف ہے. اتنی علمیت، اپنا نام لگا دو، بڑا خوش ہوگا میرا نام لگ گیا ہے. وجاء عیسیٰ ابن مریم بالبینات، جا ماضی کیسی کہ آگے میرا نام لگا دو، آگے میں آ گیا ہوں، میں عیسیٰ ہوں. یہ علمیت ہے، اتنی علمیت ہے. یہ مسائل قرآن پاک نے بیان جو کیے ہیں، اتنا بھی تمہیں پتہ لگ جائے نا. کوئی فقہ کی طرف نہ جاؤ، نہیں جاتے فقہ نہ پڑھو. چلو قرآن پاک تو سمجھو، دعائے قنوت تو آنی چاہیے، کلمہ شریف تو آنا چاہیے، کل شریف تو آنا چاہیے. لیڈری کو بھاڑ میں پھینکو، بھاڑ میں جائے لیڈری. جب دین نہیں رہا تو لیڈری کے رہ کر کیا کرنی ہے. لیڈر بھی آقا علیہ السلام سے بڑا کوئی لیڈر بھی نہیں. نبی علیہ السلام دنیا کائنات کے سب سے بڑے لیڈر، بڑے رہنما اور بڑے سیاستدان ہیں. آپ جیسی سیاست نہیں. یہودی غیر مسلم بھی نبی علیہ السلام کو ووٹ دینے پر مجبور ہو گئے. انہوں نے نبی علیہ السلام کو چن لیا. اپنی ساری امانتیں نبی علیہ السلام کے پاس رکھواتے تھے، عبداللہ بن ابی کے پاس نہیں رکھواتے تھے. یہی لیڈری ہوتی ہے کہ غیر بھی اعتماد کرے. تو جن کو اپنا ہی نہیں آتا وہ غیر کیا اعتماد کرے گا. ہمارا حال مسلمانوں کا، خاص پاکستان کا حال یہ کہ ہم پہ کوئی ملک ہم پہ اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا شیوا ہی جھوٹ ہے. پہلے چیز تو ہمیں آتا ہی نہیں. دین آ گیا تھوڑا بہت ہے تو پھر ہم علماء کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، جیسے آج کل کے لیڈر ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے باطل پرستوں پہ ہزارہ لعنت فرمائے جن کو اپنا دین بھولا ہوا ہے، اور اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. اب میں قرآن پاک کا جو دو آیتیں پڑھی ہیں ان کا ترجمہ کر لوں. یہ سمجھو کہ کسی استاذ کے پاس بیٹھ جاؤ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس عورت کو چھوڑ دیا گیا ہے، چھوڑ دی
پہلے خاوند نے چھوڑ دی، فلا تحل لہ، پس نہیں حلال اس مرد کے لیے، وہ عورت، من بعدی، پیچھے اس کے، حتی تنکحہ زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ عورت نکاح کرے کسی دوسرے مرد کے ساتھ۔ اب یہاں مذاق بنانے والے تو مذاق بناتے ہیں، لیکن یہاں عورت کو اللہ رتبہ دے رہا ہے، اور عورت کی اللہ عظمت بیان کر رہا ہے، اس کو چھوڑ، دفع کر، اور تو کسی اور کے ساتھ نکاح کر کے زندگی بسا، اس سے حلالہ جو نکلا وہ حلالے کی تو بات ہی خط نہیں، حتیٰ کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا شوہر، دوسرا مرد نکاح کرے، عورت کی بات نہیں کر رہی، اس کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ جس کو پہلے خاوند نے چھوڑ دیا، اس کے ساتھ دوسرا کوئی نکاح کرے، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اس کو پھر چھوڑ دے، یعنی دوبارہ پھر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ نہ کرے ایسا، کہ یہ عورت کی اب مرضی ہے، اس نے سلوک سے رہے تو وہ نہیں چھوڑے گا، اگر وہ اس نے سلوک سے نہیں رہتی تو چھوڑ دے گا، اور یہ عورت کی مرضی ہے کہ وہ اپنے پہلے خاوند کے پاس آنا چاہتی ہے کہ نہیں، بہتر ہے کہ نہ آئے، ایک دفعہ جو اس نے چھوڑ دیا پھر ذلیل کرے گا، آگے اللہ نے فرمایا بھی ہے پھر ذلیل کرے گا، بہتر ہے کہ دوسرے خاوند کے ساتھ شادی کر لے، واپس آئے ہی نہ۔ یہ حلالہ اللہ اسی سے نکلا ہے، لیکن حلالے کا معنی یہ نہیں ہے کہ رات گزاری اور پھر چھوڑ دیا، یہ غلط ہے۔ رب نے فرمایا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس کو اس نے چھوڑ دیا، یعنی جس خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا اس نے چھوڑا ہے، فلا جناح، پھر اس کے بعد، پھر پس پھر نہیں ہے گناہ، نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، یعنی عورت پر بھی اور پہلے شوہر پر بھی، این یتراجع، یہ کہ واپس لوٹ آئیں، دوبارہ نکاح کر لیں۔ یہ صورت اس میں ہے کہ اب عورت کو اللہ نے اختیار دیا کہ تو اس کے پاس ایک دفعہ تو جانا، یہ عورت کو سزا نہیں ہے، یہ مرد کو سزا ہے، مرد کے منہ پہ لعنت پڑی ہے جس نے اسے طلاق دی ہے، عورت کو کیا پڑی ہے کہ دوبارہ اس کے پاس جائے جس نے پہلے طلاق دے دی، جائے ہی نہ، کیونکہ پیچھے لفظ ہے الطلاق مرتان، زندگی میں طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ اس کے بعد رجوع ہے، اگر اس نے تیسری مرتبہ دے کے اس کو فارغ کر دیا تو اب فارغ ہونے کے بعد عورت ہی سوچ لے کہ اب میرے بچے ہیں تو بچے وہ پالے، سب کچھ کرے، چھوڑ دے، اتنا بچوں کا نہ خیال کرے، یہ مرد پہ منہ پہ لعنت بھیج کے دوسرے سے شادی کر لے، اپنی زندگی گزارے۔ اگر وہ بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی تو پھر یہ صورت ہے کہ دوسرا شوہر جب چھوڑے گا اس کے بعد پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ فلا جناح علیہما ان یتراجعا، پھر کو دونوں پر گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں لوٹ آئیں، دونوں آپس۔ پھر اللہ نے فرمایا ان ظنا، اگر وہ یقین رکھتے ہو، ان یقیما حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، وہ پہلے بھی تو حدی تھی، کلمہ پڑھ کے قسمہ کھا کے پھر نکاح ہوا ہے، عقدۃ النکاح، نکاح کی گانٹھ باندھی ہے، آگے لفظ آ رہا ہے، نکاح کی گانٹھ باندھی گئی ہے، پھر اس کو توڑ دیا ہے، کھول دیا ہے، کیوں کھولا ہے؟
پہلے شرم نہیں آئی کہ شریف عورت تمہارے نکاح میں آ گئی ہے، اب اس کو تم نے اپنا صرف جہیز یا خاطر یا کوئی اور لالچ کی خاطر یا کسی ایسی ویسی بات کوئی سن لی تو اس کی خاطر تو اسے طلاق دے رہا ہے، تو لعنت تو تیرے پر۔ عورت بیچاری تو رو دھو کہ چلو چپ کر جائے گی، کوشش عورت کرتی ہے گھر بسا رہے، لیکن کئی مرد بھی بڑے لعنتی خبیث ہوتے ہیں، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ایسے ظالم مردوں کو اللہ نے سزا دی ہے۔ عورت کو مطلب کہا کہ تو اور جگہ شادی کر لے، اس کو چھوڑ پڑے، دفع کر۔ پھر اگر عورت چاہتی ہے تو پھر یہی معاملہ ہونا کہ چلو پھر مرد بھی چاہتا ہے عورت بھی چاہتا ہے، دونوں صلح کر لیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ان ظنا، اگر تم یقین رکھتے ہو، اگر تمہیں یقین ہو یہ کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکو گے۔ ابھی پھر آئی ہے، پھر طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تو وہ تو غلط ہو گئی نا۔ پھر وہی حرام زدگی کرے تو اس سے بہتر ہے اس سے شادی نہ کرو۔ پھر وہ حرام زدگی کرے، گھر سے فلاں چیز لیا، گھر سے فلاں چیز لایا تو نہیں لائی، پھر مارنا پیٹنا شروع، وہی بات، اس سے بہتر ہے کہ تو اس سے شادی کی، اس کے ساتھ جاؤ، بس بات ختم۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان ظنا، اگر تمہیں یقین ہو، ان یقیم حدود اللہ، یہ کہ تم دونوں اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکو گے۔ جو تم قسمیں کھا رہے ہو دوبارہ نکاح کی، ان قسموں پر پابند رہ سکو گے۔ یہ نکاح تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، نکاح باندھنا، نکاح میں آنا، نکاح کرنا، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یبین وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون، علم والے مردوں کے لیے، علم والے انسانوں کے لیے یہ اللہ کی حدیں جو اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں کھل کھلا کر، یبینها لقوم یعلمون، علم رکھنے والی قوم کے لیے اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ یہ اللہ کی حدیں قائم کر رکھو۔ کسی کے ساتھ تم اگر کچھ نکاح وغیرہ، نکاح کی گانٹھ باندھ لیتی ہو تو پھر اس گانٹھ کو کھولو نا، مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دیے اور جب وہ عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر ان کو ٹھہراؤ بھلائی کے ساتھ، او سرحوہن بمعروف، یا تم ان کو چھوڑ دو بھلائی کے ساتھ۔ اب یہ پچھلی بار پھر بات ہوگی کہ 2 طلاقوں تک، الطلاق مرتان، 2 طلاقوں تک اگر رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، چھوڑنا چاہتے ہو تو تیسری دے کے بھی چھوڑ دو۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور کسی کو تکلیف پہنچانے، کسی عورت کو تکلیف پہنچانے کے لیے اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر اللہ نے تم پر لعنت بھیجی ہے۔ نہ ٹھہراؤ ان کو، ضرارا لتعتدوا، تکلیف دو اور ان کے ساتھ زیادتی بھی کرو۔ تانے مار مار کے پہلے تو زیادتی کرتے ہیں، پھر دوسری چیز ویسے ہی پھینٹی بھی لگاتے ہیں۔ اللہ نے یہی فرمایا ہے ایسی صورت میں تم بڑے لعنتی، بڑے خبیث، بڑے ظالم ہو، لفظ آ رہا ہے، ظالم ہو اگر تم نے عورتوں کو ستایا، تنگ کیا۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، نہ اس وجہ سے ٹھہراؤ کہ تم ان کو تکلیف دو گے اور زیادتی کرو گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے، جو ایسا کرے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے اوپر، اپنی جان پر ظلم کیا۔ ظالم دے بچوں یہ سن لو، اگر کوئی عورت کو تنگ کرے گا تو وہ رب نے فرمایا ہے ظالم خود ہے وہ۔ عورت تو چپ بیچاری چپ کر کے جائے گی رو دھو کے، لیکن قیامت والے دن وہ ظالم ہے۔ اور ظلم کا حساب نہیں ہوتا، بغیر ظلم دوزخ میں اپنا حساب کیے دوزخ میں
جو ظالم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف ہی نہیں کرنا. یہ بھی ظلم ہے، کسی عورت پر زیادتی کرنی، بیچاری کو مارنا پیٹنا، یہ ظلم ہے. فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیتوں کو کھیل نہ بناؤ، مذاق نہ کرو اس کو. اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ کی جو حدود ہیں، ان کو مذاق میں نہ اڑاؤ، ایسے لعنتی نہ بنو. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو کھیل کود میں نہ اڑاؤ، ادھر ادھر اس کا مذاق نہ اڑاؤ. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، مذاق نہ بناؤ، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ. واذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت جو اللہ نے تم پر کی ہے. آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، خوبصورت بنایا ہے، جوان بنایا ہے، ہٹا کٹا بنایا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت، ان کو یاد کر. اگر تجھے لنگڑا لولا اندھا بنا دیتا تو ٹھیک رہتا. یہ اللہ کے احسان نہیں، یہ اللہ نے نعمتیں دی تجھے مفت، ان کو یاد رکھ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو یاد رکھ. اندھا ہو جاتا تب محتاج ہوتا، کوئی دیتا تو کھاتا، نہ دیتا تو بھوکا رہتا. اسی طرح لنگڑا لولا ہوتا، کوئی کھلاتا تو کھاتا، ورنہ اسی طرح رہتا. یہ آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اتنی بڑی نعمتیں دی جو تجھے کھانے کے لیے، پھر اتنی چیزیں دی، اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے پیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا، یاد کر پھر اللہ کی نعمتوں کو، یاد کرو تم سب اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی ہیں، علیکم، تم پر کی ہیں. وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور اس بات کو بھی یاد رکھو جو اللہ نے قرآن پاک میں احکامات اتارے ہیں تم پر. اللہ نے احکامات کتاب سے، جو کچھ بھی اللہ نے احکامات دیے ہیں قرآن پاک میں، وہ تم پر اتارے ہیں. والحکمت، اور دنائی بھی اتاری ہے، تم عقل سے کام بھی لو. والحکمت یعظکم بہ، اور اس حکمت اور اس کتاب کے ساتھ تم نصیحت حاصل کرو. نصیحت ایسے نہ منہ پر اٹھا کے تھوڑی دیر بعد طلاق طلاق طلاق، ایسے بے بکواس بند کرو، نہ کیا کرو، عورتوں کو تنگ نہ کیا کرو. والحکمت یعظکم، اس کے ساتھ اللہ نے تمہیں نصیحت کی ہے. قرآن کی آیتوں کو یاد کرو. ایم پی ایم اے بن گو تو اپنا آیتیں آتی نہیں، قرآن پاک آتا نہیں، اور الٹا علماء کرام کو مذاق کرنے پہ تلے رہتے ہو. لعنت تم پر. والحکمت یعظکم، حکمت دی، دنائی دی اللہ نے. کون سی دنائی؟ قرآن مجید. اس میں دنائی تو ہے، دنائی کی باتیں تو ہیں. بوڑھے ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا بھی کیا کہ قرآن پاک نے کیا کہا ہے. یعظکم بہ، نصیحت حاصل کرو اس قرآن کا پاک کے ساتھ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور تمہیں علم ہونا چاہیے، جانو تم. یہ اللہ نے فرمایا امر کا سیکھا. وَاعْلَمُوا، ضرور تمہارے علم ہو، تمہیں ہونا چاہیے، جانو تمہارا رب تمہیں کیا کہہ رہا ہے. اور پھر ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. جو کچھ تم نے کیا سب جانتا ہے اللہ، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. جو تم نے زیادتی کی وہ بھی جانتا ہے. جو تم زیادتی کر کے پھر ہنستے ہو، کسی کا مذاق اڑاتے ہو، وہ بھی اللہ جانتا ہے. اس لیے فرمایا وَاعْلَمُوا، جانو تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ تو کسی کے زیادتی کر رہا ہے تو پھر تیرا رب جانتا ہے تو کس پانی میں ہے. چودھراٹ چودھری سارے نکل جائے گی. سور کھا کر کے پھٹے پڑے ہیں، تھوڑا سا کم کھا لیا کرو. جو بات ہے پاکستان کا سارا کھا کے اتنے موٹے موٹے پھٹے پڑے ہیں. غریبوں کو دو، بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی.
لاک ڈاؤن میں خاص طور پہ ان کے گھروں میں کھانا نہیں، مزدور تو بیچارے ختم ہوا پڑے، ان کی مزدوری بند۔ یہ بھی چلو شکر ہے کہ اب کچھ تھوڑا سا کھول دیا ہے، کچھ شام کو 100-200 روپیہ کما کے پھر بھی چلو بچوں روزی لگائے ہوئے ہیں، کاروبار تو پھر باندھ دے۔ دکان تاجر کا کاروبار چلے گا تو مزدوری ملے گی، مزدور سے وہ کام کرائے گا۔ تاجر کا کام ہی نہیں چلے گا تو وہ کیسے چلائے گا؟ اللہ کا عذاب ہے، اس سے اللہ سے معافی مانگو، اللہ فوری دور کر دے گا۔ اور جب سربراہ معافی مانگے نا اللہ کی بارگاہ میں جھک کے، اللہ بڑی بڑی بلائیں ٹال دیتا ہے۔ اور جب سربراہ ہی اکڑ جائے نا تو اللہ تعالیٰ بلائیں بھیج دیتا ہے، بلائیں بھیج دیتا ہے۔ یہ سربراہ جو ہمارے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں جھکیں۔ آج تک ٹی وی پہ یا کہیں یہ نہیں آیا کہ سارے ممبران جو ہیں وہ مسجد میں آ کر دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف دے دے، کبھی نہیں آیا۔ سارے بدتمیز اپنی اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، بدتمیز۔ انسانیت حاصل کرو، تم تو انسانیت ہی نہیں ہے۔ یہی انسانیت ہے کہ اللہ سے توبہ کرو، جو خطائیں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہیں تو اس سے معافی مانگو۔ تمہارے معافی مانگنے سے اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ سربراہ بن گئے ہو، ہمارے لیڈر بن گئے ہو، امام بن گئے ہو، تو اللہ سے معافی مانگو۔ معافی مانگنی تو یہ آتی ہی نہیں۔ سب اسمبلی والے جتنے بیٹھے، سارے ممبر، وزیر، وزراء، سارے اللہ کی بارگاہ میں جھکو، اکٹھے جھکو، اور پھر اس کو ٹی وی پہ عام کرو کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ تم تو الٹا مذاق اڑا رہے ہو۔ جو معافی مانگ رہے ہیں مسجد میں آتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑاتے ہو، دین کا مذاق اڑاتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب میں تمہیں رکھا ہے۔ تم اتنے ڈرپوک ہو، باہر بھی نکلتے ہو، باہر بھی نہیں نکلتے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس سے معافی مانگو۔ گھروں میں بھی ٹھیک ہے معافی مانگو، لیکن سر عام اکٹھے ہو کے اجتماعی دعا اللہ زیادہ قبول کرتا ہے۔ سارے اسمبلی والے کہیں ایک جگہ تو بنا دو، اسمبلی میں ہی کر لو، وہیں دعا منگا لو۔ ہاتھ ٹوٹتے ہیں تمہارے، کہو یا اللہ ہم نے ظلم کیا ہے، ہمارے ظلم معاف فرما، تو اپنی رحمت فرما، ہماری عوام پہ اپنا کرم فرما۔ دیکھو ہماری دعا سے فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ جب تم نے نہیں اپنا سر نیچا کرنا تو میں تو پھر چھوٹا سا شراب پینے والا ہوں یا چھوٹا سا نشہ کرنے والا ہوں یا چھوٹی سی چوری کرنے والا ہوں تو میں کہوں گا میرا لیڈر، میرا امام جو ہے وہ نہیں معافی مانگتا تو میں کیسے مانگوں؟ مولوی دعا کریں، مولوی دعا کریں، مولوی دعا تو کرتے ہیں لیکن تم نہیں دعا کرتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے فرمایا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، قوم کی حالت نہیں بدلی، حتی یغیروا ما بانفسہم، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو خود تبدیل کریں۔ ادھر لیڈر جو ہے وہ رشوت پہ لگے ہوں اور کھا کھا کے موٹے ڈٹے ہوں اور مذاق علماء کرام کا اڑاتے ہوں تو پھر توبہ بھی ایسی ہی ہونی ہے نا، بیماری بھی ایسی ہی پھیلتی ہے۔ کو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ علماء کرام کو، بڑے بڑے عالموں کو مذاق مت بناؤ، تمہارا مذاق بھی بننے والا ہے۔ پہلے تو تم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہو، سارے بوڑھے 65 سال 70 سال کے ہو گئے ہو تو ابھی داڑھی رکھنے اب تمہیں شرم آتی ہے، داڑھی سنت مؤخدہ ہے ابھی شرم آتی ہے۔ اب تو خدا کا خوف کر لو، منہ چھوارے کی طرح ایسے نکلا ہوتا ہے، ایسے چبڑ بنا ہوتا ہے، اب بھی شرم کر لو۔ لیڈر بن کے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے لیڈر ضرور داڑھی منائے وہی لیڈر ہو سکتا ہے؟ نہیں، داڑھی والا بھی ہو سکتا ہے۔ آگے رفیق صاحب بھی تھے داڑھی والے، اور بھی کئی ہمارے لیڈر صدر رہ گئے ہیں داڑھی والے ماشاءاللہ، باشرہ، ان کو دعائے قنوت بھی آتی تھی، نماز بھی آتی تھی، وہ تو اللہ اللہ کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن اب تو وہ نماز کے نڑے نہیں جاتے ہو تم لوگ۔ چدراہٹ چدروٹ ساری جڑی ہے نا، جھکے اللہ کی بارگاہ میں، چدراہٹ کو ختم کرو، عاجز بندے بنو۔ یہ ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، جانو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے گا، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا
کہ اگر لیڈر کا قوم کا اللہ سے معافی مانگتا ہے تو قوم خود بخود جھک جاتی ہے. لیڈر اگر نماز پڑھتا ہے تو قوم نماز پڑھتی ہے. دوسری نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوں گے. مولوی تو ایک نام ہے، مولوی کو کون پوچھتا ہے، جب چاہیں وہ نکال کے پرے مارتے ہیں. مسجد میں بھی آج کل ہے نا گندے گندے چودھریوں کے قبضے میں، نماز بھی نہیں پڑھتے تو وہ صدر بھی ہوتا ہے جناب مسجد کا، خزانچی بھی ہوتا ہے، نماز خود پڑھتے مسجد میں داخل نہیں ہوتے. ایسے انتظامیہ ہوتے ہیں. اور جب مولوی کو نکالو، اچھا مولوی کو پیغام بھیج دو، پھر چلا جائے یار اپنا سامان چک لے، یہ ایک حال ہے. تو بہرحال جب لیڈر جھکتا ہے نا تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سامنے آتا ہے جو فرمایا کہ لو الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہیں اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوں گے. اگر بادشاہ نیک ہے، رشوت نہیں لیتا، عوام نہیں لے گی. اور بادشاہ ڈنڈی مارنے والا ہے، وہ تھوڑی سی ڈنڈی مارتا ہے تو عوام نیچے سے سارا کا سارا باغ کھا جاتی ہے. یہ ہے لیڈر کے اوپر، لیڈر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے لیڈر وہ عام طور پہ تو ہم خود ہی آپ کہتے ہو جیسے عوام ویسے حکمران. اس سے بچو، اپنے آپ کو تغیر اور تبدل میں لاؤ. اللہ کی اس آیت کو یاد رکھو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. علامہ اقبال کا شعر اسی کا ترجمہ ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حالت بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اپنی چارپائی کے نیچے لاٹھی گھمانے کی توفیق عطا فرمائے. میں دیکھوں کہ میری چارپائی کے نیچے کوئی سانپ یا شین، سانپ شین یعنی شیر کوئی بیٹھا تو نہیں، میں اتروں تو کہیں مجھے ہی نہ پکڑ لے. جب میں اپنی چارپائی کو اچھی طرح دیکھ لوں گا نا تو مجھے دوسرے پہ انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہوگا. یہ چودھری جو ہے نا دوسروں